إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله وقال الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. برادران اسلام دینی بھائیو، وقت میرے پاس بہت قلیل ہے اور موضوع میرا ایسا ہے کہ جب تک 2-3 گھنٹے اس کو نہ ملے تب تک پوری بات کہنا مشکل ہوتا ہے، لیکن جو وقت مجھے عنایت ہوا ہے میں انشاءاللہ اس کے اندر آپ کو اگر وسیلہ نہیں سمجھا پائے تو کم سے کم وسیلہ جن مغالطوں کے بل پر ہمارے سماج میں پل رہا ہے، بڑھ رہا ہے، چل رہا ہے، انشاءاللہ ان مغالطوں کے تعلق سے ضرور بتاؤں گا۔ یہ عظیم الشان کانفرنس تا حد نظر میرے احباب بیٹھے ہوئے ہیں، اگر توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ ان کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو شروع کہاں سے کریں؟ تو شروع کرتے ہیں لفظ وسیلہ سے۔ وسیلہ، ایک وسیلہ وہ ہے جو ہم اردو میں، ہندی میں استعمال کرتے ہیں، اور ایک وسیلہ وہ ہے جس کو اللہ رب العزت اپنے قرآن میں استعمال کرتا ہے اور رسول اکرم اپنی احادیث میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ دونوں وسیلے جب تک آپ نہیں سمجھیں گے اس موضوع میں جو لوگوں کے مغالطے ہیں وہ اچھی طرح سے آپ نہیں سمجھ پائیں گے۔ تو دھیان سے سنیں، ہمارے یہاں اردو میں، ہندی میں وسیلہ ذریعہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے آپ تک میری آواز اس لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے پہنچ رہی ہے تو لاؤڈ اسپیکر وسیلہ ہے۔ اس کانفرنس کو جن لوگوں نے منعقد کیا ہے ان لوگوں نے بہت سارے ذرائع اور وسیلے استعمال کیے ہیں، تب جا کر یہ رونق اس کانفرنس میں آئی ہے۔ دور دور سے علماء کرام کو بلایا، بڑے انتظامات کیے، کھانے کے، پینے کے، ٹینٹ کے، کرسیوں کے، احباب کو لانے لے جانے کے وسائل، یہ سب استعمال کیے۔ تو دنیا میں کوئی کام ایسا نہیں ہے جو بغیر ذریعے کے ہوتا ہو۔ آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کرسی آپ کے نیچے سے نکال لی جائے تو کیا آپ ایسے ہی بیٹھ سکتے ہیں؟ تو آپ بیٹھ بھی نہیں سکتے۔ چارپائی پر آپ لیٹتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اگر چارپائی جس چیز سے بنی ہوئی ہے وہ نواڑ ہو یا باندھ ہو، ان کو ہٹا دیا جائے تو کیا آپ چارپائی پر بیٹھ سکتے ہیں یا لیٹ سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو نواڑ اور باندھ کے وسیلے سے چارپائی اس لائق ہوئی ہے کہ آپ اس پر بیٹھ سکیں۔ آپ کو بھوک لگی ہے، کیا آپ بغیر کھائے، کھانے کے وسیلے کے بغیر اپنا پیٹ بھر سکتے ہیں؟ نہیں بھر سکتے۔
آپ بیمار ہیں، بغیر دعا اور دوا کے وسیلے کے اپنی بیماری دور کر سکتے ہیں؟ آپ اس دنیا میں آئے، اگر آپ کے ماں باپ کا وسیلہ نہ ہوتا تو کیا آپ دنیا میں آ سکتے تھے؟ اس کا کیا مطلب ہوا کہ دنیا میں ہر ایک چیز کے لیے وسیلہ ضروری ہے، اور وسیلے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ تو وسیلہ بہت ضروری ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ انکار کرتے ہیں وسیلے کا، وسیلہ غلط ہے، وسیلہ کچھ نہیں ہوتا، وسیلہ شرک ہے، وسیلہ یہ ہے، وسیلہ وہ ہے۔ ان کی سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ تو وسیلے کے خلاف بولتے ہیں، وسیلے کے خلاف لوگوں کو اکساتے ہیں، بھڑکاتے ہیں، جبکہ وسیلے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جو وسیلے کے خلاف بول رہا ہے، اس کے ماں باپ نہ ہوتے تو یہ کہاں سے آتا؟ تو ماں باپ کے وسیلے سے یہاں پر آیا۔ لاؤڈ اسپیکر کا وسیلہ نہ ہوتا تو اپنی آواز اتنی دور تک کیسے پہنچا دیتا؟ اور علم کا وسیلہ نہ ہوتا تو اس کو یہ ساری تفصیلات کہاں سے معلوم ہوتی؟ قرآن کا وسیلہ نہ ہوتا تو ہم اللہ کی بات کیسے سمجھتے؟ رسول کا وسیلہ نہ ہوتا تو ہم ایمان کیسے پاتے؟ یہ ساری باتیں ہیں نہیں؟ وسیلہ تو بہت ضروری ہوا، وسیلہ بہت ضروری ہے، وسیلے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن بھائیو، یہ بات صحیح ہے، وسیلے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کو چھت پہ جانا ہے تو بغیر سیڑھی کے جا سکتے ہیں؟ آپ نہیں جا سکتے۔ اور جج تک پہنچنا ہے آپ کو تو بغیر چپراسی سے ملے ہوئے آپ جج تک پہنچ سکتے ہیں؟ نہیں پہنچ سکتے۔ تو وسیلہ تو بہت ضروری ہوا، تو پھر وسیلے کا انکار کیوں کرتے؟ اگر یہ ساری بات آپ نے سمجھ لی، اور یہ باتیں تو آپ نے بہت بار سنی ہوں گی، میں صرف آپ کو یاد دلانے کے لیے، سمجھانے کے لیے یہ باتیں دہرا رہا تھا۔ بھائیو، وسیلہ صحیح ہے، وسیلے کو ہم مانتے ہیں۔ میں ایک اہل حدیث عالم ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ اعلان آپ کے سامنے کر رہا ہوں، اتنے علماء کرام کی موجودگی میں، کہ ہم وسیلے کے دشمن نہیں۔ بھائیو، میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ ہم وسیلے کو مانتے ہیں، پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ اعلان کرتے ہیں۔ جو لوگ ہمارے تعلق سے یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ بغیر وسیلے کے سب کام کرتے ہیں اور وسیلے کو نہیں مانتے، وہ جھوٹ بولتے ہیں، فراڈ اور دھوکہ دہی سے کام لیتے ہیں۔ ہم اعلان کر رہے ہیں آپ کے سامنے، ہم وسیلے کو مانتے ہیں۔ پھر لوگوں کو کیوں اعتراض ہے کہ وسیلے کو نہیں مانتے؟ بھائیو، اصل میں وسیلہ ذریعہ، یہ اردو والے وسیلے کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ذریعہ صحیح بھی ہوتا ہے اور غلط بھی ہوتا ہے۔ اگر کسی چیز کا صحیح استعمال کیا جائے تو یہ صحیح وسیلہ ہے، اور اس کا غلط استعمال کیا جائے تو غلط وسیلہ ہے۔ دیکھیے میرے سامنے یہ مائک ہے، یہ مائک کس لیے لگایا گیا ہے؟ تاکہ آواز دور تک جائے اور صاف سنی جائے۔ تو یہ مائک وسیلہ ہے، اور یہ ایک گھڑی ہے میرے پاس، یہ کس چیز کا وسیلہ ہے؟ یہ بھی وسیلہ ہے۔ یہ وسیلہ ہے تاکہ ہم ٹائم دیکھیں، ٹائم صحیح بتائے کتنا ہو گیا۔ تو یہ ٹائم دیکھنے کا وسیلہ ہے، اور یہ دور تک آواز پہنچانے کا وسیلہ ہے۔ یہ میں چشمہ لگائے ہوئے ہوں، یہ بھی وسیلہ ہے۔ یہ کس چیز کا وسیلہ ہے؟ یہ وسیلہ ہے دور تک صاف دیکھنے کا۔ دور کی نظر کمزور ہے، اس لیے مجھے چشمہ لگانا پڑتا ہے تاکہ دور تک صاف نظر آئے۔ تو یہ مائک وسیلہ ہے، یہ چشمہ بھی وسیلہ ہے، اور یہ گھڑی بھی وسیلہ ہے۔ یہ ساری چیزیں وسیلہ ہے۔ لیکن مائک کو آواز
دور تک پہنچانے کے لیے استعمال کروں تو یہ مائک کا صحیح استعمال ہے، یہ وسیلہ درست ہے۔ اس چشمے کو دور تک دیکھنے کے لیے استعمال کروں تو یہ صحیح استعمال ہے اور صحیح وسیلہ ہے، اور اس گھڑی سے میں ٹائم دیکھوں اور اسی کے لیے اس کو استعمال کروں، یہ وسیلہ بھی درست ہے، صحیح ہے۔ لیکن اسی کا استعمال اگر میں بدل دوں، اس مائک کو اپنی آنکھ پر لگا لوں، اس گھڑی کو آنکھ پر لگا لوں، کس لیے؟ تاکہ میری آواز دور تک جائے۔ مائک کو آنکھ پر لگا لوں تاکہ مجھے دور تک صاف نظر آئے، اور اس گھڑی میں بولوں تاکہ میری آواز دور تک جائے۔ تو کیا کوئی آدمی بھی جس کو تھوڑی بہت بھی عقل ہوگی اس استعمال کو صحیح کہے گا یا اس وسیلے کو درست قرار دے گا؟ کوئی بھی صحیح نہیں کہے گا، نہ درست قرار دے گا، کہے گا وسیلے کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ بس اتنی سی بات ہے، سارے موضوع کا خلاصہ یہی ہے۔ اگر آپ وسیلے کا صحیح استعمال کر رہے ہیں، جہاں وسیلہ استعمال کرنا چاہیے اور جس چیز کے لیے وسیلہ ماننا چاہیے وہ کام آپ اس سے لے رہے ہیں، تو یہ وسیلہ صحیح ہے، درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر استعمال بدل دیتے ہیں، آپ ایک چیز کو دوسری جگہ استعمال کرنے لگتے ہیں، تو یہ وسیلے کا غلط استعمال ہے اور اس کو ناجائز وسیلہ کہتے ہیں۔ اسی لیے شریعت نے ہمیں بتلایا وسیلہ درست ہے، صحیح ہے۔ مان لیجئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے اور آپ کے لیے وسیلہ ہے، تو ہمارے رسول وسیلہ ہیں، ہم مانتے ہیں۔ صحابہ کرام یہ وسیلہ ہے، ہم مانتے ہیں۔ تابعین، تبع تابعین، امامان دین، محدثین، علماء کرام، یہ سب وسیلہ ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں۔ لیکن کس چیز کا وسیلہ ہے؟ اس چیز کا وسیلہ ہے کہ اللہ کی بات ہم تک پہنچتی ہے ان کے ذریعے سے، ان کے وسیلے سے۔ اگر رسول اکرم نہ ہوتے تو قرآن سے ہم واقف نہ ہوتے، دین ہمیں نہ ملتا، شریعت سے ہم واقف نہ ہوتے، تو دین کو جاننے کے لیے، شریعت کو جاننے کے لیے، وحی کو جاننے کے لیے، قرآن کو جاننے کے لیے رسول اکرم ہمارے لیے وسیلہ بنے۔ پھر ہم بہت زمانہ بعد میں پیدا ہوئے۔ اگر صحابہ کرام رسول اکرم کی بات تابعین تک پہنچانے کے وسیلہ نہ بنتے تو رسول اکرم کی بات تابعین تک کیسے پہنچتی کہ وہ تو بعد میں پیدا ہوئے؟ تبع تابعین، امامان دین تک کیسے پہنچتی؟ ہم تک کیسے پہنچتی؟ درمیان کے یہ جتنے لوگ ہیں یہ سب ہمارے لیے وسیلہ ہے۔ دین ان کے وسیلے سے ہم تک آیا ہے اور ان کے وسیلے سے ہم تک پہنچا۔ یہ وسیلہ جائز ہے، درست ہے، صحیح ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آئی؟ یہ وسیلہ درست ہے، صحیح ہے۔ اب اسی وسیلے کا ہم استعمال الٹ دیں، ہمیں دعا مانگنا ہے اللہ رب العزت سے، تو بجائے اللہ رب العزت سے مانگنے کے ہم مولوی صاحب کے پاس جائیں اور ان کا وسیلہ پکڑیں۔ مولوی صاحب اپنے سے پہلے لوگوں کا وسیلہ پکڑیں، وہ ان سے پہلے کا وسیلہ پکڑیں، وہ ان سے پہلے کا، اور اس طرح سے محدثین، امامان دین، تبع تابعین، تابعین، صحابہ کرام اور رسول اکرم تک پہنچنے کی کوشش کریں، اور پھر یہ بات اللہ تک جائے۔ یہ وسیلہ ناجائز ہے، غلط ہے، غیر درست ہے۔ یہ وسیلے کا غلط استعمال ہے، بالکل ویسا ہی ہے
جیسے اس مائک کو آنکھ پہ رکھ کر دیکھنے کی کوشش کرنا، یہ وسیلہ غلط ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں آجنی چاہیے کہ ایک وسیلہ درست ہے، ایک وسیلہ غیر درست ہے، ایک وسیلہ صحیح ہے، ایک وسیلہ غلط ہے۔ وسیلے کی ضرورت ہمیں کیوں پڑتی ہے؟ وسیلے کی ضرورت ہمیں اس لیے پڑتی ہے کہ ہم کمزور ہیں۔ ہم صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں تھے، رسول اکرم کے زمانے میں نہیں تھے، اس لیے درمیان کے اتنے علماء کرام کی ہمیں ضرورت پڑ رہی ہے وسیلے کی، اور اگر ہم ہوتے اس زمانے میں تو ہمیں رسول کی بات خود سن کر معلوم کر لیتے، کسی اور کی ضرورت نہ ہوتی۔ جائز وسیلہ اور درست وسیلہ اور ناجائز وسیلہ، اتنی بات ہماری سمجھ میں اگر آ گئی ہے تب آپ ایک بات سمجھیں، اللہ رب العزت تک اپنی بات پہنچانے کے لیے قرآن نے تو ہمیں یہ حکم دیا تھا کہ تم ڈائریکٹ اللہ رب العزت کو پکارو، وہ تمہاری بات سنتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری پکار سنوں گا اور تمہاری ضرورت پوری کر دوں گا۔ شیطان نے بیچ میں پڑھ کر ہمیں بدگمان کیا اللہ رب العزت سے، میاں تمہاری بات سنے گا اللہ رب العزت؟ تمہاری نمازیں تو تمہاری درست نہیں ہیں، روزے تمہارے صحیح نہیں، داڑھی تمہاری صحیح نہیں، ذرا اسلام پہ چل کتنے رہے، تمہارا درجہ کیا ہے، تمہاری کیا سن سکتا ہے؟ پھر کیا کریں، ہم تو واقعی گنہگار ہیں۔ ان لوگوں کا دامن پکڑو جو بزرگان دین ہیں، جو پہنچے ہوئے ہیں، تب اللہ رب العزت سنے گا تمہاری۔ یہ فلسفہ کس کا ہے؟ یہ شیطان کا فلسفہ ہے، ہمیں ہمارے رب سے دور کرنے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے، شرک سے لگانے کے لیے، ہم سے کفر کرانے کے لیے شیطان ہمارے رب کے بارے میں ہمیں بدگمان کرتا ہے۔ حالانکہ ہمارے رب نے قرآن شریف کھولو، سب سے پہلے اپنا تعارف جو کرایا تو یوں کرایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جو رحمان ہے، رحیم ہے، جس کی رحمتوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں اور جس کی مہربانیوں کا کوئی شمار نہیں، تو اس نے سب سے پہلے ہمیں کیا بتلایا کہ میں اللہ ہوں، میری رحمتوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ لیکن شیطان ہمیں کیا بتلا رہا ہے؟ شیطان ہمیں ہمارے رب کو پیش کر رہا ہے ایک جابر، ظالم، نک چڑھے، مغرور، متکبر بادشاہ کے انداز میں، جیسے وہ نہیں سنتا ہر ایک کی۔ مغرور بادشاہ، متکبر بادشاہ ہر ایک کی نہیں سنتا۔ عام آدمی بادشاہ تک نہیں پہنچ سکتا، وہاں تک اس کی رسائی نہیں ہے۔ اس نے اپنے دربار میں وزیر اور وزیر سے نیچے کچھ اور ادھیکاری لگا رکھے ہیں، تو یہ جا کر عام آدمی ان سے سفارش کرتا ہے، ہماری بات کسی طرح بادشاہ تک پہنچا دو، ہمیں یہ پریشانی ہو رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں لاؤ رشوت، لاؤ اتنا پیسہ لاؤ، وہ بیچارہ مجبوراً دیتا ہے کہ لو یہ لے جاؤ۔ پھر وہ آگے آدمی سے وہ کہتا ہے کہ تم نے لیا ضرور ہوگا، ہمیں بھی کچھ دو، تو کچھ بانٹ کے انہیں بھی دیتا، اور اس طرح سے بادشاہ تک بات جاتی ہے۔ کیا اللہ رب العزت کے یہاں بھی ایسے کچھ لوگ لگے ہوئے ہیں؟ دنیا کا معاملہ دیکھ کر لوگوں نے دنیا کے ظالم جابر بادشاہوں کو دیکھ کر اللہ رب العزت کا تصور ہمارے دماغ میں ایک جابر، قاہر، ظالم، مغرور، متکبر بادشاہ کا پیدا کر دیا۔ وہ نہیں سنے گا ہماری، ہم تو گنہگار ہیں۔ گنہگاروں کی کہاں سنتا ہے؟ وہ بڑے بڑے بزرگوں کی، پہنچے ہوئوں کی سنتا ہے۔ ایک مثال یاد آ، بعض لوگ جب ان سے کہا جائے کہ میاں اللہ رب العزت کو پکارو، اس سے دعا مانگو،
ہم کہاں دعا مانگ سکتے ہیں؟ کیوں بھائی کیا ہوا؟ ہم تو گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، معصیت کار ہیں، ہم کہاں اللہ رب العزت کو پکار سکتے ہیں اور کہاں وہ ہماری سنے گا؟ تو بھائی کس کی سنے گا؟ وہ جو تہجد گزار ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کی سنے گا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک آدمی بہت زیادہ بیمار ہو، بہت زیادہ بیمار، کسی آدمی نے اس سے کہا کہ میاں اتنے بیمار ہو اتنے زمانے سے، کیوں نہیں چلے جاتے فلاں حکیم کے پاس؟ بہت تجربہ کار حکیم ہے، بڑا حاذق ہے، اس کے نسخے میں اللہ رب العزت نے بڑی شفا رکھی ہے، نفس شناسی کا تو وہ آج کے زمانے میں بے تاج بادشاہ ہے، وہ ایسا ہے وہ ویسا ہے۔ تو یہ آدمی کیا کہتا ہے؟ ہاں بات تو صحیح ہے، لیکن میں تو بہت بیمار ہوں نا، میں کیسے علاج کرا سکتا ہوں ان سے؟ کیوں بھائی؟ اگر اس حکیم سے جو اتنا ماہر ہے آپ علاج نہیں کرا سکتے کیونکہ آپ بہت بیمار ہیں، تو کیا حکیم کا کام تندرستوں کا علاج کرنا ہے؟ حکیم تو ہے ہی اس لیے کہ وہ بیماروں کا علاج کرے، اور جو جتنا زیادہ بیمار ہو اتنا ہی زیادہ اس کا دھیان سے علاج کرے، تبھی تو اس حکیم کی قابلیت ہے۔ اور کوئی حکیم اگر صرف تندرستوں کا علاج کرے تو کون دنیا اس کو حکیم مانے گی؟ اب یہاں پر دیکھو اللہ رب العزت نے اپنے بارے میں یہ کہا میں رحمان و رحیم ہوں، اور فرمایا اپنے نبی کو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے نبی، اے میرے پیارے نبی، میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، میرے بارے میں پوچھتے ہیں، میں قریب ہوں یا دور ہوں، میں ان کی بات سنتا ہوں یا نہیں سنتا ہوں؟ تو آپ ان کو بتلائیے، جواب دیجئے فَإِنِّي قریب، میں بہت قریب ہوں، بہت قریب ہوں۔ تو یہ سوچنا کہ مجھ تک جانے کے لیے بہت سارے وسیلے لگانے پڑیں گے، یہ میری توہین ہے، یہ میری توہین ہے، یہ توہین کر رہا ہے یہ آدمی۔ اللہ کہہ رہا ہے میں قریب ہوں، ہمیں بتایا جا رہا ہے وہ تو عرش عظیم پر بیٹھا ہے، وہاں تک پہنچنے کے لیے تو بہت سارے وسیلے لگانے پڑیں گے تب پہنچے۔ وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں قریب ہوں، اور کتنا قریب ہوں؟ ایک دوسری آیت کریمہ میں فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم جانتے ہیں اس کے دل میں کیا کیا وسوسے، کیا کیا آرزویں، کیا کیا تمنائیں پیدا ہوتی ہیں، ایسا ہو جاتا، ایسا ہو جاتا، یہ ہو جاتا، یہ نہ ہوتا، سب آرزویں تمنائیں جو اس کے دل میں پیدا ہوتی رہتی ہے، ہم کو سب معلوم ہے، سب جانتے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم انسان کی شہرک سے زیادہ قریب ہیں۔ کتنے قریب ہیں؟ شہرک سے زیادہ۔ شہرک کہاں ہے؟ ہمارے یہاں گلے میں لگی ہوئی ایک موٹی رگ، جس کے کاٹنے سے بڑی جلدی بدن کا سارا خون نکل جاتا ہے۔ یہ رگ کہاں لگی ہوئی ہے؟ ہمارے اندر، ہمارے جسم میں، ہمارے اندر، ہمارے جسم میں لگی ہے۔ اور اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ میں اس رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں تیرے۔ اور شیطان ہمیں بہکا رہا ہے کہ نہیں وہ تو بہت دور ہے، وہاں تک تم کہاں پہنچ سکتے ہو، تمہاری آواز وہاں تک کیسے پہنچ سکتی ہے؟ اور شیطان کے چیلے اس بات کو بار بار دہرا کر اللہ رب العزت سے ہمیں بدگمان کر کے اور غلط فہمی میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس تک پہنچنے کے لیے تو فلاں فلاں بزرگوں کا دامن پکڑنا پڑے گا، ان سے درخواست کرنی پڑے گی۔ لہذا اللہ رب العزت تک پہنچنا چاہتے ہو
تو بزرگان دین کا دامن پکڑو، ان کا وسیلہ پکڑو، تو تمہاری بات وہاں تک پہنچے گی۔ تو یہ بات تو آپ کی سمجھ میں آئی کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے، اللہ رب العزت دور نہیں، بہت قریب ہے اور ہماری رگ میں ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ چھت پر جانا چاہتے ہو تو کیا بغیر سیڑھی اور زینے کے جا سکتے ہو؟ یہ لوگ اللہ رب العزت کی توہین کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت چھت پہ نہیں بیٹھا، اللہ رب العزت چھت نہیں ہے۔ جیسے چھت دور ہے ہم سے، ایسے اللہ رب العزت دور نہیں ہے، وہ تو ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ تو اس کے لیے مثال پیش کرنا چھت کی، یہ اللہ رب العزت کی توہین ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ پھر چھت کی جو مثال دی تو ہم اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں یہ بات صحیح ہے۔ اگر آدمی کو چھت پہ جانا ہے تو زینے سے چڑھ کر جائے گا، بغیر زینے کے نہیں پہنچ سکتا چھت پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کمزور ہیں، چھت پر چڑھ نہیں سکتے بغیر زینے کے، اور چھت بھی اتنی کمزور ہے کہ ہم تک آ نہیں سکتی۔ ہم دونوں کمزور ہیں، چھت آ نہیں سکتی اور ہم جا نہیں سکتے، اس لیے زینے کا وسیلہ ہمیں لگانا پڑا۔ تو یہ تو صحیح ہے، درست ہے، اس کو کون منع کرتا ہے؟ لیکن بھائیو، اگر چھت ایسی ہو جائے کہ ہم تک آ جائے، جیسے آپ جائیے بمبئی میں بڑی بڑی بلڈنگیں بنی ہیں، 40 منزلہ، اس سے بھی زیادہ، اور ان میں ایک چیز لگی ہے جس کو کہتے ہیں لفٹ۔ آپ پہلی منزل پہ ہیں، آپ نے بٹن دبایا اور چھت اتر کے آئی، دروازہ کھلا اور آپ نے انٹری کی، اور پھر اس کے بعد 40 نمبر دبا دیے۔ اب یہ چھت آپ کو لے کر چلی، کہاں پہنچا دیا اس نے؟ 40ویں مالے پر آپ کو پہنچا دیا۔ آپ کو زینے سے جانے کی ضرورت پڑی کیا؟ آپ نے زینے پر قدم رکھا کیا؟ نہیں۔ آپ کو زینے کا وسیلہ پکڑنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ کیوں نہیں آئی؟ اس لیے کہ چھت خود آپ تک آ گئی۔ جب چھت ہم تک آ جائے گی تو ہمیں زینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور جب چھت ہم تک نہیں آئے گی تو ہمیں زینے کی ضرورت پڑے گی۔ تو زینے کا وسیلہ پکڑ کے چھت پر جانا یہ درست ہے، اس کو کوئی منع نہیں کرتا، اس کو کوئی بھی حرام نہیں بتاتا، کوئی شرک نہیں کہتا۔ لیکن جو چھت ہم تک آ سکتی ہے آسانی سے، اور ہم ایک نمبر دبا کر 40 مالے پر پہنچ سکتے ہیں، تو ہم اس چھت پہ قدم نہ رکھیں، لفٹ میں نہ جائیں اور زینہ پکڑ کر جائیں، اور 40 منزل چڑھتے 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 ہانپ جائیں، برا حال ہو جائے، ہو سکتا ہے بیچ میں اٹیک آ جائے۔ لوگ کہیں کہ بھئی آپ کیوں ایسا کیا؟ آپ نے لفٹ لگی ہوئی تھی، اس سے کیوں نہیں آئے؟ کہنے لگے کہ ہم تو کوئی وہابی تھوڑا ہی ہیں بغیر وسیلے کے آئے، ہم تو بھئی وسیلے سے آئے ہیں، زینے پہ چڑھ کے آئے ہیں۔ کوئی آدمی دنیا کا ان کو عقل مند کہے گا؟ آخر ایسی وہابی دشمنی بھی کیا کہ عقل سے دشمنی کر رہے ہیں آپ؟ یہ عقل سے دشمنی ہے۔ وسیلہ موجود ہے، ذریعہ موجود ہے، یہ بھی وسیلہ ہے۔ چھت آپ تک آ گئی، آپ اس پہ بیٹھے اور اس کو حکم دیا چلو اوپر، اور وہ چل دی، چلے گئے بغیر وسیلے کے۔ لیکن یہ وسیلہ یہاں پر یہ درست تھا۔ اب کوئی آدمی زینے پر چڑھ کے 40ویں منزل پہ جانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بے وقوف اور احمق ہے۔ ایک اور مثال، ایک چیز اتنی اونچائی پر رکھی ہوئی ہے جہاں ہم ہاتھ بڑھا کر اٹھا سکتے ہیں، ہمیں ضرورت ہے اس چیز کی، تو ہم پہلے زینہ دیکھتے ہیں، زینہ کدھر ہے، سیڑھی کدھر ہے، سیڑھی مل گئی، سیڑھی وہاں رکھی ہوئی ہے، سیڑھی لے کر آئے، پھر اس پر چڑھے اور پھر اس کے بعد اس کو اٹھایا۔ تو دنیا ہمیں کیا کہے گی؟
پاگل ہو گئے. ارے جس چیز کو ہاتھ بڑھا کر اٹھا سکتے تھے اس کے لیے زینہ تلاش کرنا، پھر اس پہ چڑھنا اور پھر اٹھانا، اس کی کیا ضرورت تھی؟ یہ پاگل پن، یہ الرجی ہے، یہ پاگل پن ہے. جس چیز کو ہم ہاتھ اٹھا کر لے سکتے ہیں اس کے لیے زینے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے بھائی مثال دیتے ہیں، وقت میرے پاس ختم ہونے جا رہا ہے. جج کی، جج نے چپراسی کیوں بٹھایا ہوا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ جج تک جانے کے لیے آپ کو چپراسی سے ملنا ضروری ہے. یہ صحیح ہے وسیلہ. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جج جو ہے رشوت خور ہے، کام کرانے کے لیے پیسے مانگتا ہے. لیکن اگر رشوت لیتا ہوا وہ خود پکڑا گیا تو کون چھوڑائے گا اسے؟ وہ تو اندر ہو جائے گا. اس لیے اس نے چپراسی رکھا ہوا ہے. رشوت لیتا ہوا اگر یہ پکڑا گیا تو جج اپنے اثر رسوخ سے اس کو بچا لے گا، لیکن خود پکڑا گیا تو کون بچائے گا؟ پھر اس جج کو جو بیٹھا ہوا ہے اندر، اس کو یہ نہیں معلوم کہ آنے والا کیوں آ رہا ہے، کون آ رہا ہے، کس لیے آ رہا ہے، اس کی ضرورت مجھ سے متعلق ہے یا نہیں ہے. اس لیے چپراسی لگایا ہوا ہے، اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے. کمزور ہے، ضعیف ہے، رشوت خور ہے، اس لیے اس نے چپراسی لگایا ہوا ہے. تو یہاں پر چپراسی کس لیے لگایا؟ اپنی کمزوری چھپانے کے لیے، اپنی رشوت خوری چھپانے کے لیے. کیا اللہ رب العزت بھی نعوذ باللہ کمزور ہے؟ اسے نہیں معلوم کون بندہ اس کا پریشان ہے، کون بندہ اس کے دعا مانگ رہا ہے، کون بندہ اس کو پکار رہا ہے، کون بندہ کہاں سے کس زبان میں اس کو آواز دے رہا ہے، دہائی دے رہا ہے؟ کیا اس کو نہیں معلوم؟ وہ رب تو ایسا ہے کہ کالی رات میں، رات کالی اور کالے پہاڑ پر اور کالی چیونٹی اگر چل رہی ہے تو وہ رب اس کو دیکھ رہا ہے. کالی چیونٹی کالی رات میں کالے پہاڑ پر چل رہی ہے، وہ رب اسے دیکھ رہا ہے. رات کی تاریکی اور پہاڑ کی تاریکی اور چیونٹی کی تاریکی اس کے دیکھنے میں حائل نہیں ہے. اور وہ جانتا ہے یہ آئی کہاں سے ہے، وہ یہ بھی جانتا ہے یہ جا کہاں رہی ہے، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ یہ اپنے مقصد و مراد میں کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی. جو رب ایسا ہو، ایسا عظیم، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، جو بتلائے کہ میں ساری چیزوں پر قدرت رکھتا ہوں، آسمان میں نے بنایا، زمین میں نے بنائی، بارش میں برساتا ہوں، تمہیں میں نے پیدا کیا ہے، بچے تمہیں میں دیتا ہوں، روزی روٹی میں تمہیں دیتا ہوں. ایسے عظیم مالک کو آپ اتنا ضرورت مند بتا دیں کہ جب تک بزرگان دین اسے نہیں بتائیں گے تب تک اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس سے کون مانگ رہا ہے، کس بندے کی کیا ضرورت ہے. یہ اللہ رب العزت کی توہین ہے. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، ان لوگوں نے اللہ رب العزت کی قدر نہیں جانی جیسے قدر کرنی چاہیے تھی، جیسے عزت اس کی کرنی چاہیے تھی ویسے قدر نہیں جانی. حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی لے کر سمندر کی گہرائی میں بیٹھ گئی. رات کی تاریکی ہے، پھر پانی کی تاریکی ہے، پھر سمندر کی گہرائی کی تاریکی ہے، اور پھر مچھلی کے پیٹ کی تاریکی ہے. کتنی تاریکیاں ہیں؟ ظلمات بعضها فوق بعض، تاریکیوں پر تاریکیاں چھائی ہوئی ہیں. لیکن جب حضرت یونس نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو یہ ندا عرش عظیم سے جا کر ٹکرائی. اور پروردگار نے کہا ہے مچھلی اٹھ یہاں سے نکل اور میرے نبی کو سمندر کے کنارے چھوڑ کر آ. قرآن کہتا ہے اگر ہمارے یونس نے مجھے نہ پکارا ہوتا اس تاریکی میں،
لَلَبِسَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں قیدی کی حیثیت سے زندگی گزارنے پر مجبور ہوتا۔ جو ایسا عظیم رب ہو، اس رب کے بارے میں یہ غلط فہمی کہ وہ سنے گا ہی نہیں جب تک ہم بزرگوں کا وسیلہ نہیں پکڑیں گے، کتنی بڑی غلط فہمی ہے۔ اور بھائیو ذرا یہ تو دیکھو، جو ہمارے آج کے زمانے کے اولیاء کرام ہیں جن کا ہم وسیلہ پکڑتے ہیں، مان لیجئے خواجہ اجمیری ہیں، خواجہ نظام الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، خواجہ گیسو دراز ہیں، باقی باللہ ہیں، فانی فی اللہ ہیں، بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور بھی بہت سارے۔ یہ سب بزرگان دین کب کے ہیں؟ 7ویں صدی سے ادھر کے ہیں، مطلب اللہ کے رسول کو دنیا سے گئے ہوئے 700 سال جب ہو گئے، اس کے بعد یہ حضرات سب پیدا ہوئے۔ سوال ہے ان 700 سال سے پہلے جو لوگ تھے وہ کس کا وسیلہ پکڑتے تھے؟ صحابہ کرام، تابعین اعظام، امامان دین، محدثین، جو رسول اکرم کے بعد 700 سال تک تھے، یہ کس کا وسیلہ پکڑتے تھے؟ کس کے وسیلے سے دعا کرتے تھے؟ کیونکہ یہ حضرات تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ یہ حضرات جب پیدا نہیں ہوئے تو ان کے وسیلے کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ نہیں، اس زمانے میں بھی بزرگ تھے، ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا اس زمانے میں بزرگ تھے، ان کا وسیلہ پکڑتے تھے، لیکن ان حضرات کے پیدا ہو جانے کے بعد ان لوگوں کو کیا ریٹائرمنٹ مل گیا؟ چھٹی ہو گئی؟ یا کام ٹھیک نہیں کیا تھا ان کو سسپینڈ کر دیا؟ نعوذ باللہ۔ آخر کیا جرم تھا ان کا؟ پرانے لوگ ان کے وسیلے سے مانگتے تھے، پرانا آدمی ہو جاتا ہے تو اس کی تو بہت زیادہ جان پہچان ہو جاتی ہے دربار میں، تو ان کا وسیلہ تو بہت زیادہ کارآمد تھا، نئے وسیلے پکڑنے کی ہمیں کیا ضرورت تھی؟ پھر دنیا آج تو پیدا ہوئی نہیں ہے، آج پیدا نہیں ہوئی، بہت زمانہ ہوا دنیا کو پیدا۔ حضرت آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک مشہور ہے کہ 1,24,000 انبیاء کرام آئے، ہزاروں سالیں گزر گئیں۔ ان تمام ہزاروں سالوں کے درمیان میں جو بزرگان دین اللہ کے دربار میں وسیلے کا کام کرتے تھے، ٹرانسفر کا کام، یہاں کی بات وہاں پہنچانا، وہاں کی یہاں، آخر ان لوگوں کو کس نے ریٹائر کر دیا؟ کیوں یہ بیچارے بھلا دیے گئے؟ ان کو تو زیادہ یہ درجہ ملنا چاہیے تھا۔ یہ سب شیطانی حرکتیں ہیں۔ ہمارے بھائی لوگ بغیر سوچے سمجھے، محض وہابی دشمنی میں عقل سے دشمنی کر رہے ہیں۔ ایک بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت قرآن شریف میں بیان فرماتا ہے، فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اے میرے بندو خبردار میرے لیے مثالیں بیان مت کرو۔ کیا کہتا ہے؟ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، میرے لیے مثالیں بیان نہ کرو، میں مثالوں سے پاک ہوں۔ اور کیا کہتا ہے؟ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہ تو ہم سب مانتے ہیں نا، سارے مسلمان مانتے ہیں، اس میں تو کوئی جھگڑا نہیں ہے، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس جیسا کوئی نہیں ہے، نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ جب اس جیسا کوئی نہیں ہے تو چھت کو کہیں مثال میں لانا، کہیں جج کو مثال میں لانا، کہیں اور چیزیں مثال میں پیش کرنا، کیا یہ اللہ رب العزت کی توہین نہیں ہے؟ پھر یہاں باتیں تو بہت ساری تھیں۔ ایک آیت کریمہ میں نے پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، تو اس کا معنی کیا ہے؟ ارے بھائی اس کا معنی بھی بتا دیتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے، اللہ رب العزت سے قربت اور نزدیکی حاصل کرنے کے لیے وسیلہ بناؤ، وسیلہ تلاش کرو۔
کس چیز کو؟ نیکیوں کو. وجاہدوا فی سبیلہ. اصل میں پوری آیت پڑھتے نہیں ہیں لوگ، آدھی آیت پڑھتے ہیں اور اسی میں چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں. وسیلے کا ذکر ہے، وسیلے کا ذکر ہے. ہم کہاں اختلاف کرتے ہیں، ہم کہاں انکار کر رہے ہیں. وسیلے کو تو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن وسیلہ صحیح مانو. روٹی کھا کر پیٹ بھرے گا اور تم اگر دھول اور روڑی کھا کر پیٹ بھرو گے تو کہیں اور چلے جاؤ گے. پیٹ تو بھر جائے گا نہیں. تو لوگ مانگتے ہیں تو ان کی ضرورت تو پوری ہو جاتی ہے. ایک یہ بھی شبہ ہے، لوگوں کا مغالطہ ہے. بھائیو، ہر وہ چیز جس سے ضرورت پوری ہو جائے، ہمارا کام نکل جائے، ہماری مصیبت اور پریشانی ٹل گئی، ہم نے فلاں کے وسیلے سے مانگا، تو کیا یہ چیز جائز ہو جاتی ہے؟ جو غیر مسلم ہیں ہمارے بھائی اتنے سارے جو ہندوستان میں ہیں، وہ لوگ بھی اپنے بزرگوں سے مانگتے ہیں نہیں مانگتے ہیں؟ مندر میں جاتے ہیں اور ان کے بھی بزرگ ہیں بہت سارے، میں نام کیا لوں، سب آپ لوگ جانتے ہیں. ان کی بھی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں؟ ان کی بھی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. تو کیا ان کی یہ مورتیاں پوری کر دیتی ہیں ان کی ضرورتیں؟ تو کیا مورتیوں کو پکارنا، ان سے مانگنا جائز ہو جائے گا؟ نہیں. ان کی ضرورتیں بھی اللہ رب العزت ہی پوری کرتا ہے. اور آپ نے مانگا کسی سے بھی، لیکن آپ کی ضرورت پوری اللہ نے ہی کی، کیونکہ اس نے آپ کی ضرورت پوری کرنے کا ذمہ لیا ہے. وہ رب ہے، اس نے کہا میں رب ہوں پالن ہار. الحمدللہ رب العالمین. یہ دوسرا تعارف اپنا کرا رہا ہے کہ میں سارے کائنات کا پالن ہار ہوں. سب کو پالنا، پوسنا، ان کی ضرورتیں پوری کرنا، یہ میرا ہی کام ہے. تو مانگو آپ کہیں سے، لیکن پوری کرتا ہے اللہ رب العزت ہی. اس لیے ادھر ادھر سے مانگنے کے بجائے اللہ ہی سے مانگو. کیوں نہیں اس سے مانگتے؟ وہ کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو. قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. اے نبی محترم، میرے گنہگار بندوں سے آپ کہہ دیجئے. کس سے کہہ دیجئے؟ گنہگار بندوں سے. پرہیزگار بندوں سے نہیں، گنہگار بندوں سے. کیا کہہ دیجئے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ رب العزت سارے گناہ تمہارے معاف کر دے گا. لیکن آؤ تو اللہ کے دربار میں توبہ تو کرو، مانگو تو ان سے. وہ سارے گناہ معاف کر کے، تم گنہگار ہو، خطا کار ہو، معصیت کار ہو، تمہیں پرہیزگار بنا دے گا، بخش دے گا. بخشش اسی کا کام ہے. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ. بخشش دینا، معاف کرنا اسی کا کام ہے. میرا وقت ہو گیا. پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت ساری چیزیں ہیں اس وسیلے کے تعلق سے جو پیش کی جا سکتی ہیں سمجھانے کے لیے. ہم نے جو بھی طریقہ اختیار کیا آپ کو سمجھانے کا، آپ کے دماغ میں یا جو آپ سنتے رہتے ہیں اس کو سامنے رکھ کر قرآن شریف کی، احادیث رسول کی بہت ساری صداقتیں بیان کرنے کے لیے بہت سارا وقت چاہیے. پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.